پارٹی جو خود کو وفاقی جماعت کہتی ہے اس کے ایک ذمہ دار آدمی کو اس قسم کی بات کرنی نہیں چاہیے، اور اگر اس نے کی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس بارے میں کیا نوٹس لیتی ہے۔ اگر وہ نوٹس نہیں لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پیپلز پارٹی کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اب سندھ اور سندھ کے رورل ایریا تک جو ہے وہ بالکل محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ محدود جماعت جی اب جیسے آپ شیخ رشید صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ جو 10 نکاتی قومی ایجنڈا میاں نواز شریف صاحب نے پیش کیا اس میں کوئی ایک نکات تو نکال دیں کہ جی یہ تو آپ نے اپنی فلاح و بہبود کے لیے پیش کر دیا ہے یا آپ نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے پیش کر دیا۔ اب اگر یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں، روف کلاسرا صاحب نے بھی اور دوسرے صحافیوں نے بھی کتنے سکینڈل جو ہے وہ نکال کے بتائے ہیں، اور ان کا فگر ہے کہ 300-350 ارب روپے جو ہے وہ سالانہ ان اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں ڈوب رہا ہے، جبکہ آپ 5 ارب کے لیے جو ہے وہ قیمتیں بڑھاتے ہیں اور پورے ملک کو تڑپا دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا ہے 62% پنجاب ہے، اگر آپ اس کو ٹھیک کر لیں تو گورننس کے حالات ملک میں بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ان کے اوپر کیوں نہیں ایک صاف ستھری جو ہے وہ قیادت یا مینجمنٹ لانے کے لیے جو آپ اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اسی طرح سے الیکشن کمیشن ہے، اسی طرح سے احتساب ایکٹ۔ آپ دیکھیں روزانہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی فلاں اسکینڈل ہو گیا اسکینڈل، اگر احتساب ایکٹ یہ لیجسلیٹ کر لیں تو اور کنسنسس کے ساتھ تو اس کے بعد کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چلیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ایجنڈا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہوگا کیا 2-3 دن تو رہ گئے رانا صاحب، 23 تاریخ کو آپ لوگوں نے اپنا اجلاس بھی طلب کر لیا اس سلسلے میں مشاورت کا، تو ہوگا کیا 2-3 دن تو رہ گئے، کیا پیپلز پارٹی کو آپ فارغ کرنے جا رہے ہیں پنجاب سے؟ دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس 10 نکاتی ایجنڈے پہ بھی عمل نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد پھر ہمارا ان کے ساتھ وہ کولیشن جو پنجاب میں ہے اور جس کی وجہ سے پھر ہمیں تانا بھی ملتا ہے، اور میرے بھائی جس دونوں پہلے بات کر رہے تھے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ بیچ میں سے رلے ہوئے ہیں، یہ پوزیشن کر رہے ہیں، پھر ہم ان سے کہیں گے کہ جی آپ ہمارے سے علیحدہ ہو جائیں اور علیحدہ ہو کے ٹھیک ہے پھر اس ایجنڈے کو ہم جو ہے وہ عوام آپ آگے بڑھائیں گے، چلیں پارٹی کو پاس لے کے جائیں گے۔ ٹھیک اچھی بات آپ کریں۔ تاج حیدر صاحب سے میں بات کر لوں، سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ڈسکشن میں، اور تاج حیدر صاحب نے بھی آج سٹیٹمنٹ دیا میاں نواز شریف کے خلاف، اور تاج صاحب ہم دیکھ رہے ہیں سیاست پنجاب کی سیاست کی بات ہو رہی ہے لیکن آواز ہمیشہ سندھ سے اٹھتی ہے، آپ کا سٹیٹمنٹ بھی آیا، اس کے بعد ذوالفقار مرزا کا بھی سٹیٹمنٹ آیا، تو کیا یہ پیپلز پارٹی اب کوئی نیا سندھ کارڈ کھیلنے جا رہی ہے اگر پنجاب سے آپ لوگوں کو نکالا گیا تو؟ نہیں، یہ بات بہت محدود کر رہی ہیں۔ میں نے گفتگو کی تھی وہ یہ جن کے مفاہمت کی سیاست استادوں کی سیاست جو ہے اس کے اندر فرق بتایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ استادوں کی سیاست سے کس قسم کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، اور ظاہر کے خطرات ہمارے لیے بھی ہیں، دوسروں کے لیے بھی ہیں، اور اسی میں نے اپیل کی تھی کہ ہم اس کا کم کر کے اور سوچ سمجھ کے پھر آگے بڑھیں اور یہ حکومت کو یہ راستہ بنائیں۔ آپ کی آڈیو ٹھیک نہیں آ رہی تاج صاحب، ہم دوبارہ کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ رابطہ کریں، لیکن آپ کی آڈیو ٹھیک نہیں آ رہی، میں دوبارہ شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ ان کا ایجنڈا بڑا اچھا جو ہم نے دیا، اگر نہیں ہوا تو یہی ایجنڈا ہم عوام کے پاس لے کے جائیں گے، اشارہ تو کر دیا کچھ مڈ ٹرم الیکشن کا انہوں نے۔ الیکشن تو اس ملک کی بنیادیں ہلا دیں گے، اگر رانا ثناء اللہ صاحب کہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں تو کہہ سکتے ہیں وہ، لیکن میں یہ دیانتداری سے کہتا ہوں اور یہ آصف زرداری کی ایک سیاسی ٹیکٹس ہے کہ وہ تھوڑا سا چھیڑتا ہے پھر پیچھے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گوریلا پالیٹکس کرتا ہے کہ تھوڑا سا چھیڑتا ہے پھر پیچھے ہو جاتا ہے، پھر ساتھ ہی فون کال مار دیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے۔ اس 10 نکات کو میں نہیں سمجھتا 2 نکات کے یا 1.5 نکات کے علاوہ جس پہ سوئی پیپلز پارٹی کی پھنسے، کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سے باہر نکلیں گی نواز شریف لیگ، نکلے باہر، اس وقت میدان تیار ہے، لیکن جی میں جتنے سائز کا آدمی ہوں اپنے سائز کا 11 مارچ کو جلسہ کر رہا ہوں، کوئی خرچ نہیں کر رہا، لوگوں کو کہا اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ حالات بہت خراب ہیں تو اس کا ثبوت دو، اگر لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو گھر میں بیٹھے رہیں، ٹی وی دیکھیں، اچھا پروگرام دیکھیں۔ یہ صرف پنجاب کے پیپل دیکھیں اپنا نگ انہوں نے پورے کر لی ہیں، وہ 45 کے قریب جو ایک پارٹی کے بندے اپنے دڑبے میں ڈال کے اگر یہ دیکھیں یہ نام جو مرضی رکھ لیں اس کا آئینی طور دیکھیں، بعض کام بڑے باریکی کے ہوتے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں انہوں نے آئینی، قانونی، اصلاحی، اخلاقی اور میثاق جمہوریت کے مطابق، میں پھر فکرہ دہراتا ہوں کہ یہ کام انہوں نے میثاق جمہوریت کے عین مطابق کیا ہے، جب ان کے نمبر پورے ہو گئے
تو اگر اب پیپلز پارٹی کو نکال دیں ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لوگ اس وقت تک نہیں مانیں گے جس وقت تک یہ پیپلز پارٹی کے خلاف جھنڈا اٹھا کے میدان میں نہیں نکلیں گے۔ اگر یہ چوک اور چوراہے میں نکلیں کہ یہ این ایل سی کے کرپٹ ہیں، یہ حاج اسکینڈل کے کرپٹ ہیں، یہ کرپٹ ہیں اسٹیل مل کے، یہ کرپٹ ہیں پی آئی اے کے، یہ کرپٹ ہیں، یہ جتنی کارپوریشن، یہ ایسا کریں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے ایسا کریں گے یا نہیں؟ میں رانا یہ وقت میں دیکھیں، میں ان کے بارے میں ان کا وہ رانا صاحب بتائیں گے کہ ہم کریں گے۔ آپ ان کے ساتھ رہنا جانتے نہیں، وہ پرانے وقتوں میں آ رہا، آج وقتوں میں بہت فرق ہے۔ میں یہ جتنے انہوں نے بات کہی ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کے خلاف یہ کیا باہر نکلیں گے چونک میں؟ اور کل اگر ریمنڈ ڈیوس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، رانا ثناء اللہ ٹھیک سٹینڈ لے رہے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ ان کی ذات کا ہے یا پارٹی کا سٹینڈ ہے، کیونکہ پارٹی لیڈر ہمیشہ ورکروں کی قربانیوں کے اوپر قدم رکھ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی حد تک میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے سٹینڈ لیا جائے گا، لیکن اس سے لوگ جو کچھ مرضی کہیں، لیکن ایک ایشو کے بارے میں اس نے سٹینڈ لیا ہے، اور یہ لیڈرشپ کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کے کندھے پر بھی میزائل چلا کے اور خود نکل جائے۔ یہ ثابت کریں کہ یہ جو کچھ انہوں نے دیا ہے یہ نہیں ہو رہا، ہم آ رہے ہیں موچی دروازے۔ کیوں رانا صاحب آپ جا رہے ہیں عوام کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی نیا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کے ایجنڈوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا؟ کیونکہ ابھی آپ نے پہلے یہی کہا کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے اگر یہ ایجنڈا عمل درآمد نہ ہوا تو۔ دیکھیں، شیخ رشید صاحب نے جو بات کی ہے بالکل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اور شیخ صاحب نے 11 مارچ کے جلسے کی بات کی ہے، جو انہوں نے 11 مارچ کے جلسے کی ہے، تو جلسہ ہی ہوتا ہے نا، عوام کے پاس جانا یہی چیز ہوتی ہے، اور یہ تو نہیں ہے کہ ایک دم آپ نے عوام کو لے کے کسی جگہ پہ چڑھائی کر دینی ہے، لوگوں کو یعنی رائے عامہ ہموار کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں 11 مارچ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ 23 فروری کے بعد جب پھر یعنی آمنے سامنے جو ہے وہ دونوں پولیٹیکل فورسز آ جائیں گی، تو پھر بالکل ہمارا یہ ارادہ ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، اور پارٹی کا جو ہائی لیول کا فورم ہے اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہونے کے بعد یہی فیصلہ ہوا ہے کہ اگر ان 10 نکات کے اوپر، جبکہ واقعی ان میں سے 1-1.5 کے علاوہ باقی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس پہ عمل نہ ہو سکے، اور 1-1.5 جو ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر بالکل عوام کے پاس جانا ہوگا۔ اگر عوام کے پاس ہم نہیں جائیں گے یا ہمارے سمیت عوام کے پاس جو نہیں جائے گا وہ پھر رہ جائے گا۔ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کے پاس نہیں جائے گا وہ اکیلا رہ جائے گا، اور کیا یہی سوال ہم اٹھائیں گے کہ عوام کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے؟ الیکشنز کی کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں، جو بیانات ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست پہ، اس پہ مزید بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔